اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 77 تک آئے تھے، سورہ یونس۔ آج انشاءاللہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 75 سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور فرعون، یہ ماضی کی یہ واقعات اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں۔ ان 3 آیات میں جو کچھ ہم لوگوں نے پچھلی بار دیکھا، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 75 میں بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو فرعون کی طرف رسول بنا کے بھیجا، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی ہدایات کے ساتھ، اپنی آیات کے ساتھ، اپنی نصیحتوں کے ساتھ۔ تو ان لوگوں نے تکبر سے کام لیا، یعنی قبول نہیں کیا۔ وہ لوگ تو تھے ہی مجرم تو وہ تھے ہی، اللہ کے نافرمان تو پہلے سے ہی تھے۔ آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں تک سچائی پہنچی میرے پاس سے، تو انہوں نے اس سچائی کو کہا یہ تو کھلا کھلا جادو ہے۔ آیت نمبر 77 میں موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ کیا تم لوگ سچائی کو جب تمہارے پاس آ چکی ہے تم اسے جادو کہتے ہو؟ یہ جادو ہے۔ اور جادو کرنے والے یعنی ساحر تو کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ آیت نمبر 77 ہے۔ میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ بار آیا ہے۔ 28 انبیاء رسولوں کا نام قرآن کے اندر ہے، ان میں سب سے زیادہ بار موسیٰ علیہ السلام کا 136 بار نام آیا ہے۔ 33 صورتوں میں، 114 صورتوں میں سے 33 صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ واقعات اللہ رب العزت ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم ان سے نصیحت اخذ کریں۔ یہ کہانیوں کی طرح سننے والی بات نہیں ہے، قصص الانبیاء، انبیوں کے قصے بنا کے سننے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 78 قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے جو بات کہی وہ یہ کہی کہ کیا تم آئے ہو ہمارے پاس تاکہ تم ہمیں پھیر دو، ہٹا دو اس چیز سے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، اور یہ کر کے تم چاہتے ہو کہ زمین پر تمہاری بڑائی ہو جائے، یعنی زمین کے حاکم تم ہو جاؤ، زمین پر فرعون کی جگہ تم آ جاؤ، یہ کہنا مقصد ہے۔ وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، تم دونوں کے لیے زمین پر بڑائی ثابت ہو جائے، بڑائی ہو جائے۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہرگز نہیں ہیں تم دونوں پر کی باتوں کو تسلیم کرنے والے۔ یہ فرعون اور اس کے سرداروں نے یہ بات کہی۔ آیت نمبر 78۔ اسی کا نام سیاست ہے۔ یہاں سیاست کا ایک پہلو ظاہر کیا گیا ہے۔ حق کو دبانے کی کوشش ایک ایسے بہانے سے کی جا رہی ہے جس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ اپنے آپ کی بڑائی وہاں پر قائم کریں۔ اگلی آیت، آیت نمبر 79 قال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم۔ اب یہ فرعون اپنی چال چل رہا ہے۔ فرعون نے کہا کہ لے کے آؤ میرے پاس
تمام کے تمام ایسے جادوگروں کو جو علم رکھنے والے ہیں، یعنی ایسے جادوگر جو اپنے علم میں ماہر ہیں، ان کو لے کے آؤ۔ آیت نمبر 80، فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون۔ اور جب آگے تمام جادوگر جن کو اکٹھا کیا گیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو کچھ تم نے ڈالنا ہے، تم لوگ ڈالنا چاہتے ہو ڈالو۔ یہ ڈالنے سے مراد در حقیقت یہ ہے کہ جو بھی تم جادو دکھانا چاہتے ہو وہ کر کے دکھاؤ، کرو۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، جب انہوں نے جو کچھ کرنا تھا کر کے دکھایا، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم لوگ تو جادو کے ساتھ آئے ہو۔ ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ تو اسے باطل کر دیں گے، اسے بیکار کر دیں گے۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالیٰ مفسدوں کے عمل کو کبھی بھی کامیاب ہونے نہیں دیتے، ان کا کام بننے نہیں دیتے۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتٍ، اور اللہ حق کو حق ہونا ثابت کر دیتے ہیں اپنے کلمات سے، اپنے جو کلمات اللہ نے نازل کیے ہیں، یہ جو بھی کلمات اللہ کی باتوں سے، اللہ کی طرف سے، تو وہ اس کی وجہ سے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ حق کا حق ہونا ثابت کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ اور چاہے یہ مجرموں کو کتنا بھی برا لگے۔ آیت نمبر 82۔ آیت نمبر 78 میں ایک لفظ آیا ہے لِتَلْفِتَنَا، لِتَلْفِتَنَا، جس کے ترجمہ میں نے آپ کو کیا کہ برباد کر دیں، ہٹا دیں، منہ پھیر دیں۔ یہ لفظ پڑھتے ہوئے ہم لوگوں کے ہاں اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تل پٹ، اور شاید یہ لفظ یہیں سے نکلا ہے، فا کی جگہ پا آ گیا ہے، پے آ گیا ہے، تل پٹ، تل پٹ کر دیں، بیکار۔ بہرحال آیت نمبر 83، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اب یہاں پر کہ نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر سوائے اس قوم کے کچھ لوگوں کے، یہاں پر من قوم ہی ہے، اس کے قوم کے، یہ اس کا ضمیر کس کے لیے آیا ہے؟ فرعون کی قوم کے لیے آیا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لیے آیا ہے؟ بہرحال زیادہ جو بات نظر آتی ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے ہی قوم کے بارے میں آتا ہے کہ نہیں ایمان لایا اس کے قوم کے، فرعون کے قوم کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے، کچھ ان کی اولادوں میں سے کچھ نے، بوجہ خوف کے جو فرعون سے انہیں تھا اور ان کے سرداروں سے تھا کہ اگر وہ ایمان لائے تو وہ آزمائش میں ڈال دیے جائیں گے، یعنی وہ پھر فرعون کے سزا کے مستحق ہو جائیں گے۔ اور بے شک فرعون تو بڑی بلند شے تھی زمین پر، یعنی بڑی اونچی شے تھی، زوردار شے تھی فی الحال۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ تو زوردار نہیں تھا بلکہ مسرف تھا، اسراف کرنے والوں میں سے تھا، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں میں سے تھا، زیادتیاں کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ آیت نمبر 83 تھی۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے مخاطب ہوتے ہیں۔ یہ ابھی جو پیچھے ہم لوگوں نے دیکھا کہ جادوگروں نے ڈالا، یہ دوسرے مقام پر ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جادوگروں نے اپنی چھڑیاں اور اپنی رسیاں ڈالیں جو سانپ بن گئی، اور پھر اللہ کے حکم سے اللہ کے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو سب کو نکل گئی، یعنی وہ چھڑیاں اور وہ رسیاں رہی ہی نہیں، سب غائب ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں جادوگر سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔
یہ سب ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. بہرحال یہاں پر ان شارٹ بات کی گئی ہے. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا آیت نمبر 84 میں فرما رہے ہیں وقال موسیٰ یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اگر تم لوگوں نے ایمان لایا ہے واقعتاً اللہ پر تو اس پر ہی توکل کرو, اس پر ہی بھروسہ کرو. اگر تم مسلم ہو, اگر تم واقعتاً اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہو. مسلم کے معنی نوٹ کریں, اللہ کا فرما بردار, مسلمان. ہم لوگ مسلم کو لفظ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں مسلمان. مسلمان کون ہے؟ اللہ کی فرما برداری کرنے والا. کہنے کو تو ہم سب مسلمان ہیں اور نافرمانی کرنے میں ہم سب سے آگے ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے. مسلمان دنیا میں کہہ لینے سے کچھ نہیں ہوگا. مسلمان تو وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ تسلیم کریں, مسلم. موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر اب اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے وَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا. تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا, اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے, اللہ جو کریں گے بہتر کریں گے. توکل کے معنی آپ جانتے ہیں, اللہ پر بھروسہ کیا. اب اس کے بعد وہ دعا کر رہے ہیں. یہ دعا چاہیے ہم لوگوں کو یاد کر لینا. ربنا لا تجلنا فتنة للقوم الظالمین. اے ہمارے رب, ہمیں فتنہ نہ بنائیے گا, آزمائش نہ بنائیے گا. کس کے لیے؟ ظالم قوموں کے لیے, ظالم لوگوں کے لیے. ظالم لوگوں کی آزمائش ہمیں نہ بنائیے گا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہ تو ظلم کریں گے, اور ظلم کرنے کے نتیجے ظلم کس پر کریں گے؟ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ بنی اسرائیل پر. تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کے لیے فتنہ نہ بنائیے گا, ان کی آزمائش کا ذریعہ نہ بنائیے گا. دنیا میں فتنہ کا لفظ جب قرآن میں آتا ہے تو آزمائش یا تکلیف مصیبت جو بھی ہے یہ انسان کے ذریعے ہی انسانوں تک پہنچتی ہے. غور کیجئے گا, جو بھی ہمیں مصیبت یا تکلیف پہنچتی ہے عموماً دنیا کے اندر وہ انسانوں کے ذریعے ہی دوسرے انسان تک پہنچتی ہے. بہرحال ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی. آیت نمبر 89 میں 36 میں یہ دعا مکمل ہوتی ہے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اور ہمیں بچا لیجئے گا اپنی رحمت کے ساتھ ظالم قوم سے. ظالم قوم سے یا انکار کرنے والے لوگوں سے. الکافرین وہ لوگ جو آپ کی ہدایات کا انکار کر رہے ہیں, ان سے ہمیں بچا لیجئے گا. پھر ایک بار اس دعا کو میں دہراتا ہوں. ربنا لا تجلنا فتنة للقوم الظالمین. اے ہمارے رب ہمیں آزمائش نہ بنائیے گا ظالم لوگوں کے لیے. اور وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اور ہمیں بچا لیجئے گا اپنی رحمت کے ساتھ انکار کرنے والے جو لوگ ہیں, آپ کی نافرمانی کرنے والے جو لوگ ہیں, جو بھی ہیں. نافرمانی میں کہہ چکا ہوں, کفر ایک کیا جائے دل کی رضا سے یا 100 کیا جائے, بات ایک ہی ہے. تو ان لوگوں سے ہمیں بچا لیجئے گا یا رب العالمین. اردو میں اس کو یاد کر لیں, یہ ضروری نہیں کہ یہ عربی میں ہی یہ دعا کی جائے. آیت نمبر 87 یہ میری نظر میں بڑی اہمیت کی حامل ہے. یہ آیت میری نظر میں, اپنی نظر میں بات کر رہا ہوں, خصوصاً آج کے حالات میں جب کہ لوگوں کے دل دہشت میں مبتلا ہیں کورونا کی وجہ سے. اللہ کا شکر ہے پاکستان میں کمی آ رہی ہے, اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ اس وبا کو دور فرما دیں. اللہ کی مشیت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا مگر اللہ کے اذن سے ہی, اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یہ لانے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے اور اسے دور کرنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے. میں نے کیوں کہا کہ یہ آیت بڑی اہم ہے میری نظر میں آج کے حالات میں؟ آئیے سے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بَيُوتًا. اور ہم نے وحی کی. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے وحی کی موسیٰ کو اور ان کے بھائی کی طرف.
ان تبوا لقومکما کہ تم دونوں اپنے قوم کے لیے ٹھکانہ پکڑو، مصر میں، بے مصر بیوتن ایک گھر میں، یعنی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں رکو اپنے قوم کے لیے، اس لیے کہ پوری قوم کو اللہ نے انہی دونوں کے ذریعے بچانا تھا۔ وَجَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور بنا لو تم لوگ، غور کریں تم لوگ، پہلے وہ دونوں کا ذکر تھا، اب یہاں کہا رہا ہے تم لوگ، یعنی بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے کہ تم لوگ بنا لو اپنے گھروں کو قبلہ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دے دیں مومنوں کو، ایمان لانے والوں کو، بات کے ماننے والوں کو۔ یہ آیت نمبر 87۔ کیوں میں نے کہا یہ آیت بڑی اہم ہے؟ میں نے اس لیے کہا کہ جن حالات میں مفسرین نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، تقریباً تمام مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنا ناممکن ہو گیا تھا بنی اسرائیل کے لیے، اور یا موسیٰ علیہ السلام باجماعت نماز کرواتے، یہ ناممکن ہو گیا تھا۔ کیوں؟ اس طرح سے فرعون نے کہ اگر اکٹھے اس طرح نماز پڑھی گئی تو فرعون اور اس کے سردار آ کر کے سب کو قتل کر دیں گے، سب کو مار دیں گے۔ تو ایسی حالت میں اللہ نے وحی کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، دونوں کو وحی کی گئی ہے۔ غور کریں الفاظ، دونوں کو اللہ رب العزت نے وحی کی کہ تم دونوں اپنے قوم کے لیے مصر میں ایک گھر میں رکے رہو، اور قوم کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، یعنی اپنے ہی گھر میں کو قبلہ بنا کے نماز قائم کرو، اور جو ایسا کرنے والا ہے، اس بات پر ایمان لانے والا ہے، اس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ یہ کورونا کے حوالے سے یہ بات کبھی بھی نہیں کہی گئی، کہ بلکہ ہمیشہ مسجد میں آنے کی بات ہم ہمیشہ لوگ کرتے رہے ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، جو لوگ بھی ہیں، بات کرتے رہے۔ مسجد میں سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی جاتی رہی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر جان کا خطرہ ہو تو اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کرو، اپنے گھر کو ہی قبلہ بنا لو، اپنے گھر میں ہی ٹکے رہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ بارش کا کوئی سماں ہوتا، بارش برس زیادہ ہوتی یا کبھی گرمی زیادہ ہوتی، تو عام طور سے آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے بجائے صلوا فی رحالکم، نماز پڑھو اپنے اپنے ٹھکانوں پر، یا صلوا فی بیوتکم، اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر جب بھی موقع ملا ہے عمل کیا ہے، جبکہ لوگوں کا گھر سے باہر نکلنا ان کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا تھا، ان کے لیے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا، لیکن اس آیت پر کورونا کے حوالے سے ہمارے ہاں عمل نہیں کیا گیا، نہ صرف ہمارے ہاں بلکہ تمام مسلمان ملکوں میں اس آیت کو بالکل اگنور کر دیا گیا۔ یہاں پر غور کریں، موسیٰ علیہ السلام نے حکم نہیں دیا ان بات کا، یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں نے وحی کی، ہم نے وحی کی موسیٰ اور ان کے بھائی پر، یہ کام کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آیت نمبر 93 تک ہیں، اب یہ میں نے آیت نمبر 87 پڑھا ہے، میری کوشش ہوگی کہ وہ آیت نمبر 93 تک پہنچ جائیں اس وقت میں جو ہمارے پاس ہے۔ آیت نمبر 88 میں آئے، وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِینَةً وَأَمْوَالًا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اب کہ اے ہمارے رب، بے شک آپ نے فرعون اور ان کے سرداروں کو دنیا کی زینت، دنیا کا ساز و سامان اور مال عطا فرمایا ہے، اے ہمارے رب، لیضلوا عن سبیلک، اس لیے کہ وہ گمراہ کریں آپ کے راستے سے لوگوں کو، ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب ان کے اموال کو مٹا دیں، ختم کر دیں، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیں، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، تاکہ وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ یہ بد دعا ہے جو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے کر رہے ہیں
یہ بد دعا موسیٰ علیہ السلام نے 1-2 دن کے اندر نہیں کی آنے کے بعد مصر، سالہ سال تک رہے ہیں آپ مصر میں، اور اس کے واقعات ہم لوگ سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر ذہن میں نہیں ہے تو سورۃ الاعراف نکال کے دیکھیں۔ سالہ سال تک رہنے کے بعد جب بالکل موسیٰ علیہ السلام تھک جاتے ہیں تو یہ تو بد دعا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے آیت نمبر 89 میں، قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ رب العزت نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کی ہے میں نے، تو تم دونوں استقامت سے کام لو اور مت کرو، ہرگز نہ کرو پیروی اس راستے کی، ایسے لوگوں کے راستوں کی جو علم نہیں رکھتے ہیں۔ آپ کے پاس تو علم آیا تھا، اور علم اللہ نے دیا تھا، یہ اللہ کی آیات جو ہدایات اور نصیحتیں اللہ نے دی تھیں۔ آیت نمبر 90، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیل کو سمندر سے۔ بحر کا لفظ آیا ہے، سمندر تھا یا دریا تھا، کیا تھا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ مصر کے درمیان اور اس کے درمیان دریائے نیل ہے، اس سے مراد دریائے نیل بھی ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں اس وقت کیا صورت تھی اس، یعنی آج تو خیر وہاں پر کچھ اور ہی کیفیت ہے۔ بہرحال وہاں سے پار کر دیا، اور مصر سے یہ لوگ فلسطین کے علاقے میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو گزار دیا اس پانی سے، اور پیچھا کیا ان لوگوں کا فرعون نے اور اس کے لشکر نے، سرکشی کے ساتھ اور دشمنی کے ساتھ، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب انہیں معلوم ہو گیا کہ اب ڈوبنے والے ہیں، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اس وقت یہ لوگ، فرعون کہتا ہے کہ میں نے ایمان لایا، لا الہ الا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ جس پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا ہے، بنی اسرائیل نے وہ تسلیم کیا ہے، اور بے شک میں مسلموں میں سے ہوں، فرما برداروں میں سے ہوں۔ آیت نمبر 90، کب یہ بات کہی؟ جب وہ ڈوب رہا ہے پانی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تم یہ بات کر رہے ہو اور اس سے پہلے تم نافرمانیاں کرتے رہے ہو، اور تم فاسدوں میں سے تھے، مفسد لوگ تھے، فساد پھیلانے والے لوگوں میں سے تھے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تو آج کے دن میں تمہیں بچا لوں گا، تمہارے کس کو؟ تمہارے بدن کو، تمہارے جسم کو، تاکہ یہ تمہارے بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی ہو جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے ایک بڑی تعداد ہے جو میری ہدایات سے، میری نصیحتوں سے، میری رہنمائی سے غافل ہیں۔ یہ آیت نمبر 92۔ تباہ ہو گئے یہ لوگ، اور اللہ نے فرعون کے جسم کو بچا لیا۔ آپ جانتے ہیں یہ آج بھی ممی کی شکل میں موجود ہے، اور یہ بات آج کی تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے، یہ بات کہ وہ پانی میں ڈوب کے مرنے والا وہ شخص، اس کی ایسی نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں، یہ ممی آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ میں بچا لوں گا، یہ تو اس وقت کسی کو بھی نہیں پتا تھا، یہ تو بہت بعد کی دریافت ہے، یہ 18ویں صدی یا 19ویں صدی میں دریافت ہوا کہ یہ فرعون کی لاش ہے، ممی شدہ۔ آیت نمبر 93، الحمدللہ۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تو ہم نے ٹھکانہ عطا فرمایا، آباد کیا بنی اسرائیل کو، یعنی اور بہت ہی اچھا آباد کرنا، سچائی کے ساتھ آباد کرنا، اور انہیں رزق دیا پاک چیزوں سے۔ کہاں؟ یہ فلسطین کے علاقے میں ہوا۔ وَمَا اخْتَلَفُوا، اب کیا ہوا اس کے بعد غور کریں۔ وَمَا اخْتَلَفُوا، تو انہوں نے اختلاف کیا، حتیٰ جاءہم العلم، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ چکا۔ علم آنے کے بعد ہی لوگ اختلاف کرتے ہیں، جیسے کہ آج ہم مسلمانوں کی حالت ہے۔ قرآن کی موجودگی میں ہر جماعت دعویٰ کر رہی کہ میں ہی ہوں جو قرآن پر چلنے والا، میں ہی ہوں جو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا، اور سب ایک دوسرے کو، آپ لوگوں نے تو نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے، ایک زمانہ تھا، ایک 70s کا دور تھا، سب ایک دوسرے کو کافر کہتے، دیواروں پر لکھا ہوتا ہے فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے اختلاف کیا، اس کے بعد جب اللہ نے انہیں سچائی کے ساتھ آباد کر دیا، ان کو رزق پاک چیزوں سے دیا اور ان کے پاس علم آ گیا، تو انہوں نے اختلاف کیا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی علاج نہیں۔ ان ربک یقضی بینہم، بے شک آپ کا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے رہے۔ یہ ایسا ہی ہوگا، یہ اختلاف کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، چلتا رہے گا۔ جو حق پر چلنے والے ہیں واقعتاً مسلم ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ میری دعا ہے کہ ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں مسلم ہو جائے۔ جو حالات ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے چاروں طرف حالات ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کھلی کی جا رہی ہیں، اور ذرا بھی ڈر خوف نہیں ہے اللہ سے۔ اور یہ کون کر رہا ہے؟ ہماری قوم کر رہی ہے، وہ قوم جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 93۔ الحمدللہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات مکمل ہوئے۔ میں یہاں رک رہا ہوں قبل اس کے کہ میں 2-4 منٹ اور زیادہ لے لوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔